راوی کنارے نئے شہر کی تعمیر کی نگرانی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کر رہی ہے۔ اس اتھارٹی کے سربراہ عمران امین اس سے قبل انتہائی بااثر شخصیات کے ساتھ اور پرکشش عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ عمران امین اس منصوبے کو مستقبل کا پروجیکٹ کیوں قرار دیتے ہیں اور انہوں نے بھاری تنخواہ کو چھوڑ کر اس عہدے کا انتخاب کیوں کیا؟ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ یہ کیا منصوبہ ہے اور 1500 ارب سے زائد کا منصوبہ بنتا ہے؟ یہ کیا منصوبہ پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سعودیہ میں، لنڈن میں اور انٹرنیشنل بڑے بڑے اداروں کے ساتھ کام کیا۔ آپ کا شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ شروع میں جی میری فرسٹ جاب جو تھی وہ لنڈن میں تھی۔ میں میئر آف لنڈن کے ساتھ ان کے بزنس سپورٹ ڈویژن میں تھا۔ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ فار ایجوکیشن اینڈ اسکلز میں میری سیکونڈمنٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے پبلک اور پرائیویٹ اور ایک دو آرگنائزیشنز میں کام کیا۔ اس کے بعد پاکستان، دین پھر مڈل ایسٹ کا ایک اسٹنٹ رہا میرا، جو میں جی سی سی میں سعودی عربیہ میں نے کام کیا، ڈیولپمنٹ میں دارالریاض میں۔ دین پاکستان جب واپس آیا تو اس کے بعد مائن آرٹ پاکستان میں رہا۔ دین پھر ایک شفٹ ہوا، گورنمنٹ میں چینج کیا، چیئرمین پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھا۔ اس کے بعد پھر میں روڈا میں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سی ای او۔ یو کے اور سعودی عرب دونوں میں بڑے بڑے پروجیکٹس کیے۔ کون کون سے پروجیکٹس تھے جن میں کام کیا؟ زیادہ تر جو پروجیکٹس تھے صرف سعودی اور یو کے میں نہیں، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر دوں۔ ہم نے جب انٹرنیشنلی کام کر رہے ہوتے تھے ڈفرینٹ، جیسے ہم سعودی میں کام کرتے تھے تو ہمارے پاس ورٹیکل ہائی رائزز جیسے کنگ عبداللہ فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے، جو وہاں کا سب سے بڑا، بلکہ آج بھی گلوبلی ورلڈ کا سب سے بڑا فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے، جو بن رہا ہے اراؤنڈ $13 بلین کا۔ اب 60 مڈ رائز اور ہائی رائز ٹاورس تھے، اس پہ کام کیا۔ اس کے علاوہ جدہ میں جو فلڈ آیا تھا اس کا پورا انفراسٹرکچر ریویمپ کرنا تھا، اس ٹیم کا حصہ رہا۔ اس کے بعد کیپ زیرو کے ڈفرینٹ ایجوکیشن سکولز، پولیس سیکیورٹی سینٹرز، لو کاسٹ ہاؤسنگ، یہ سارے پروجیکٹس سعودی میں کروائے۔ ریڈ سی ریزورٹ ایک بڑا فیمس پروجیکٹ ہے، ریڈ سی جدہ میں جو ہوا تھا اس کا حصہ بھی رہا۔ ڈفرینٹ فیزیبلٹیز جو کہ انٹرنیشنلی بڑے اربن پلاننگ ماسٹر پلاننگ تھے، اس کا بھی حصہ رہا۔ اس کے علاوہ میں انٹرنیشنلی بیکاز بورڈ پہ تھا تو ہمیں ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ کام کرنے کے موقع ملے۔ تھائی لینڈ میں جیسے بینکاک آفس تھا ہمارا، وہ ایک پروجیکٹ ان کے ساتھ کیا۔ پاکستان میں پیپسی کا، جو ملتان میں ایک بہت بڑا پلانٹ ہم نے لگایا ریکارڈ ٹائم میں، اور وہ پرابلی پاکستان کا واحد انڈسٹریل پلانٹ ہے جس کو ہم نے لیڈ سرٹیفائڈ کیا۔ لیڈ سرٹیفیکیشن جنرل بلڈنگز میں آپ لے سکتے ہیں، مگر انڈسٹریل پلانٹ میں لینا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو یہ اعزاز پاکستان کے پاس ہے کہ ہم نے وہاں پہ ملتان میں جو پلانٹ لگایا تھا وہ ایک لیڈ سرٹیفائڈ تھا۔ میرا نہیں خیال پاکستان میں ایک دو کے علاوہ کوئی اور لیڈ سرٹیفکیشن ہوگی کسی انڈسٹریل پلانٹ کے لیے، وہ ایک بڑا چیلنجنگ تھا اور بڑا اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایف ایم سی جیز، ماسٹر پلاننگ، بڑے اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے لے کر ہائی رائز ٹاورز، بلڈنگز، فیکٹریز، ویئر ہاؤسز، انفراسٹرکچر، روڈز، برجز، تو ان ساروں پہ کام کیا پچھلے تقریباً 10-15 سال سے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کام کیا اور بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی اس طرح سے کیوں نہیں کر سکا جس طرح کی کیپیسٹی تھی یا کرنی چاہیے تھی ترقی؟ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کی ملک کی ترقی کے لیے اور کسی بھی پروجیکٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے۔ ہم نے میرے خیال میں ہم اس وقت ان بٹوین ہیں ان دو سسٹمز کے، جہاں پہ پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اب آپ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں کارپوریٹس دیکھیں تو وہ پروفٹیبل بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، بٹ ایٹ سیم ٹائم گورنمنٹ میں وہ چیزیں نہیں آ رہی، گورنمنٹ کے سسٹمز میں۔ تو میرے خیال میں وہاں پہ اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے سسٹمز کو، اسپیشلی جہاں پہ آپ انفراسٹرکچر، اب پاکستان اس اسٹیج پہ ہے جہاں پہ نیکسٹ 20 ایئرس تک آپ کا کنسٹرکشن کا ایک بوم ہوگا۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے سارے جو پروسیسز ہیں وہ ان کے ساتھ الائنڈ ہوں۔
ہم ابھی بھی انہی پرانی پروسیس میں پھنسے ہوئے ہیں جو کہ بالکل اس کو میچ ہی نہیں کرتے جو آپ نئی ڈیولپمنٹس کرا رہے ہیں. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو اپگریڈ کریں. اس میں سرکاری سسٹم اب آپ دیکھیں گورنمنٹ میں ہی آپ کے پاس موٹر پولیس کا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے جو ہم نے ڈیولپ کیا اور بڑا سکسیزفلی کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم اپنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز باقی اتھارٹیز کو سسٹمز میں لے آئیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بیکاز وہی سسٹم باہر انٹرنیشنلی بڑے سکسیزفلی کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک سسٹم کی اوور ہالنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لیے. تو جب ہم بات کرتے ہیں پی 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 کی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, فار می اٹس ناٹ جسٹ اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ between the public sector and private sector in terms of financing, but it's also a technology transfer as well. جب ہم گورنمنٹ سیکٹر میں ایک آرگنائزیشن ایک پبلک سیکٹر کے ساتھ کوئی پی 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 کا پروجیکٹ کرتی ہے تو اس میں گورنمنٹ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ان کے جو باقی بہت سارے پروسیسز ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے, رادر دین اونلی اینڈ اونلی کہ ہم ان کو صرف فائنینشیل وہ کروا رہے ہیں, اس کو ٹرم دے رہے ہوں پی 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 کو. پاکستان میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کارپوریٹ میں سی اوز کام کر رہے ہیں ان کی ملینز میں تنخواہیں ہیں, اور وہی جب گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے آتے ہیں تو گورنمنٹ اتنا پے نہیں کرتی, اگر پے کرنا بھی چاہے تو یہاں پہ ایک شور اٹھتا ہے. آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی ہے اور کارپوریٹ سے ادھر بندہ لانے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ معاوضہ پے کرنا چاہیے؟ بدقسمتی ہے ہماری بہت بڑی. میں رادر بڑا سرپرائز ہوا کہ گورنمنٹ کا کوئی کام بھی جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈفرینٹ طریقوں سے انگلیاں اٹھانی شروع ہو جاتی ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اینڈ دے اسٹارٹ کرٹیسائزنگ اٹ. ہم نے ایک وہ اسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے گورنمنٹ میں جو پرفارمنس بیسڈ ہو. اب دونوں اتھارٹیز کے لیے یہاں پہ تو ہے, بیکاز ہم ابھی وی آر رپورٹنگ ان ٹو سی ایم آفس, اور سی ایم آفس میں ایک سیل ہے پرفارمنس کا جس کو فضیل صاحب ہیڈ کرتے ہیں, اور وہ ہر اتھارٹی سے ایک ٹارگٹس لے رہے ہیں. تو اس کو اگر ہم اور ریفائن کرتے ہیں اور اس کو پرفارمنس مینجمنٹ میں لے جاتے ہیں تو فار انسٹنس اگر ایک اتھارٹی جیسے ہم سی بی ڈی میں ہم نے انشاءاللہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ فرسٹ ایئر میں ہم 100 بلین ایک ریونیو سورس بنائیں گے. اگر ہم 100 بلین بناتے ہیں تو اس کا اکارڈنگلی ایک بونس اسٹرکچر اس کے امپلائیز کو ہونا چاہیے, بیکاز ادر دین دیٹ اگر وہ نہیں ہوگا تو میں ریٹین ہی نہیں کر پاؤں گا کسی اپنے امپلائی کو. اگر ہماری امپلائیز کو باہر وہ کارپوریٹ میں اسے ڈبل ٹرپل یا بونس اسٹرکچر ان کو دیا جا رہا ہے تو سیم یہاں بھی امپلیمنٹ ہو, اور اس میں کوئی میرے خیال میں ایشو نہیں ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے, ایون اگر ایز این فرسٹ اتھارٹی, اور دو پنجاب میں اور بھی اچھی اتھارٹی ہیں, اربن یونٹ بھی ہے, آئی ڈیپ ہے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی. یہاں پہ بھی بونس اسٹرکچر بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ اگر آپ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ اس کو لنک کریں گے تو پھر آپ کو بونسز دینے میں اگر آپ 100% میں 2 to 3% ایک بونس اسٹرکچر اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ناٹ جسٹ کیش انسینٹیوز, اس کو باقی انسینٹیوز میں بھی ان کو کوئی سبسیڈائز لونز دیے جائیں, ان کو گھر دیے جائیں, جو اگر وہ گاڑیاں یا کو لے رہے ہیں ان کے لیے کوئی لونز دیے جائیں. یہ اسٹرکچر ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. سی بی ڈی میں ہم اس کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اس اتھارٹی کو الائن کریں گے باقی کارپوریٹس کے ساتھ کہ یہاں پہ ہمارے پاس اچھا سے اچھا ٹیلنٹ ہے اور اس کو ہم گروم بھی کر سکیں اور اس کا ایڈوانٹیج بھی لے سکیں. سی بی ڈی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ یہ کیا منصوبہ ہے, اور 1500 سے زائد کا تقریباً یہ بنتا ہے, 1500 ارب سے زائد کا منصوبہ بنتا ہے. یہ کیا منصوبہ, پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے سی بی ڈی دیکھیں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا ایک کانسیپٹ جو ہے انٹرنیشنلی ایک کمرشل ڈسٹرکٹ ہوتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ پروموٹ کرتی ہے ڈفرینٹ انٹرنیشنل اور اپنے لوکل بزنسز کے لیے ڈفرینٹ لوکیشنز میں. ایک تو کمرشل ایکٹیویٹی کنٹین رہے انہی جگہوں میں, نمبر 2 ایسے مراد دیے جائیں, ایسے ان کو فیسیلیٹیشن ادھر دی جائے کہ وہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ بزنسز آ کے گرو کر سکیں, اور ڈفرینٹ ڈیموگرافکس کے ساتھ وہ لنکڈ ہوتے ہیں. جیسے فار انسٹنس اب پنجاب میں کوئی آتا ہے, پنجاب لاہور از رائٹ ان دا سینٹر, ہمارے پاس یہاں پہ ایک بہت بڑی ینگ ورک فورس ہے. تو اس طرح ہر سی بی ڈی اپنے ڈفرینٹ ڈیموگرافکس پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح ریلیٹڈ بزنسز کو پھر اٹریکٹ کرتا ہے. تو یہی کانسیپٹ ہم لے کے آئے ادھر سی بی ڈی کا, اور اس کانسیپٹ کے مطابق ہم نے اپنا جو سی بی ڈی کو تھا اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا انٹرنیشنلی ڈفرینٹ جگہوں پر. اور دا آئیڈیا از ناٹ ٹو سیل پلاٹس بٹ ٹو برنگ بزنسز ان. اور وہاں پہ جو ہم سیل کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو 3-4 فیکٹرز دے رہے ہیں. سو ہم ان کو ایک لیجٹ پلیس دے رہے ہیں گورنمنٹ کی جہاں پہ وہ کمرشل اپنا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, ہائی رائز اسکائی اسکریپر پہ جا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اس کے اتنے فیوریبل بائی لاز بنائے ہوئے ہیں کہ یہ یوزر فرینڈلی ہے, کوئی بھی آئے گا تو 1 ونڈو آپریشن ہے. اگر کوئی بھی بزنس باہر سے آتا ہے ان کے واٹر کنیکشن سے لے کر الیکٹریسٹی کنیکشن آل دا پرمٹس آر بینگ ڈن ان ہاؤس. تو یہ ہم نے ذرا اس میں ایز دی ہے. نمبر 3 پھر ہم پروموٹ کر رہے ہیں اپنی ینگ ورک فورس کو.
کہ اگر ہمارے پاس بزنس ادھر آتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی ورک فورس ہے جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے. اس میں آئی ٹی کے بھی ہیں, اس میں انجینئرنگ کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں مینجمنٹ کے بھی ہیں, اس میں فائنینس کے بھی ہیں. تو ان 3-4 چیزوں پہ ہم اپنا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پلیس کر رہے ہیں گلوبلی. اور وہ ایک ایسی پلیس کہ اگر انٹرنیشنلی کوئی بھی فرم آتی ہے تو دے وڈ ناٹ نو کہ میں نے یہ گلبرگ میں لینا ہے یا جوہر ٹاؤن میں جگہ لینا ہے. تو دے وڈ بی رائٹنگ اسپیسیفکلی, اگر وہ گوگل کرے گا تو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا لکھے گا یا کچھ کمرشل ڈسٹرکٹ لکھے گا. تو وہاں پہ یہ اپرچونٹی فیسلٹی اگر گورنمنٹ دے رہی ہے ڈفرینٹ بزنسز کو تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا خوش آئند ہے. اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی گورنمنٹ لینڈز جس کو ہم ایک ڈیڈ لینڈز تھی اس کو ہم ریجنریٹ کر رہے ہیں اور اس سے ریونیو سورس بنا رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے. تو یہ ایک پازیٹیو ہے. جو سب سے بڑا پازیٹیو ہے جس کو میں سکسیس سمجھتا ہوں سی بی ڈی کی ود دا گریس آف گاڈ از دیٹ ہمیں انیشیٹ کرنے کے لیے اتھارٹی صرف اور صرف گورنمنٹ نے 10 کروڑ روپے دیے تھے. اپروو 30 کروڑ کیے تھے, ہم نے ان سے 10 کروڑ لیے اینڈ وی ٹولڈ دیم کہ اگر باقی ضرورت ہوئی تو ہم کہیں گے, جس میں ہمیں انیشیل سارا آفس سیٹ اپ اور امپلائیز اور یہ سارا وہ کروانا تھا, سیلری سب کچھ انکلوڈیڈ. اس 10 کروڑ کے بعد ہم نے کوئی اس کے بعد ایک جو باقی 20 کروڑ تھے وی ہیو ریٹن ٹو دیم دیٹ وی ڈو ناٹ ریکوائر دس, اور ہم نے پہلے 6 ماہ میں 25 بلین بنائے. تو اور وہ صرف 5-6 پلاٹس کو سیل کر کے ایک اسٹریٹجی بنا کر, ایک پروسیس بنا کر. تو اسی طرح اگر اس بات پہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے ایکسچیکر کو کا کوئی پیسہ, کوئی لون, کوئی گورنمنٹ کا پیسہ استعمال نہیں کیا اور الٹا ریونیو بنا کے دیا گورنمنٹ کو, جو انشاءاللہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گا, پنجاب گورنمنٹ کو ان کی انیشیٹیوز میں جو وہ ڈفرینٹ جگہ پہ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے ایک اور نئی اپرچونٹی اور ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کروایا کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس جو اگر جگہ ہیں جو ان سے استعمال میں نہیں ہے تو وہ ہمارے سی بی ڈی کے ساتھ ریونیو شیئرنگ میں آ سکتے ہیں. ہم ان کی لینڈ کو یوٹیلائز کریں گے, استعمال کریں گے اور ان پہ جو ریونیو شیئر ہے وہ ان کو دیں گے. یعنی کہ ان کی جگہ کہیں پہ بھی ہو, اگر کہیں پہ بھی ہو پنجاب پروونس میں. ٹھیک ہے. جیسے اب یہ والٹن کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں تو یہ آدھی لینڈ سول ایویشن کی ہے, آدھی پنجاب گورنمنٹ کی تھی. تو سول ایویشن جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے ہمارے ساتھ اس میں ریونیو شیئرنگ میں ہے. تو اگر جب ایونچولی ان کو جب ہر سال یہ اپنے ریونیوز جا رہے ہوں گے تو سول ایویشن کے لیے بھی ایک ایڈیشنل ریونیو سورس آ گیا. تو آپ کیا دبئی اور یو کے اور امریکہ کی طرز پہ بزنس ہب بنانے جا رہے ہیں؟ کریکٹ, ایبسولوٹلی. اور یہ پاکستان کا پہلا بزنس ہب ہوگا؟ پہلا بزنس ہب ہوگا پاکستان کا جو کہ کمرشلی ریکگنائزڈ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ. انشاءاللہ اس کو پھر ہم لاہور سے آگے باقی شہروں میں بھی ریپلیکیٹ کریں گے, وہاں پہ بھی بنائیں گے. اور اس میں جو بھی ایسے گورنمنٹ کے ان یوزڈ یا ڈیڈ کیپٹل یا ڈیڈ لینڈز ہیں اس کو یوٹیلائز کریں گے, اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہاں سے ریونیو جنریشن کریں گے. تو اب جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں وہ کہاں پہ اپنے آفیسز بناتی ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ہم نے ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ لاہور کے ایک اور انڈر اسٹریس یا آپ جو ٹریفکس وہ دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ ہمارے ریزیڈینشیل ایریاز جو ہیں وہ بھی کمرشل میں تبدیل ہو گئے اور آفیسز سارے ریزیڈینشیل ایریاز میں چلا گئے ہیں بیکاز اویلیبلٹی ہے نہیں کمرشل کی اور آسانی ہے ان کو گھر میں لینے کی. تو یہ ایکٹیویٹی ہم سلولی بند کروا رہے ہیں. ہمارے پروونشل گورنمنٹ اینڈ دین ایل ڈی اے سے اس پہ وہ چل رہا ہے. ایل ڈی اے نے آلریڈی ایک نامینیٹ کیا بھی ہوا ہے ایک ڈیٹ جس کے اوپر وہ ایکٹیویٹی ختم کرا دیں گے بیکاز ابھی باقی کمرشل ڈسٹرکٹس اور آ گئے ہیں. تو ہم یہ پروموٹ کریں گے کہ وہاں پہ جا کے بزنسز اوپن کیے جائیں رادر دین ریزیڈینشیل ایریا میں بیکاز ریزیڈینشیل یہ اسٹریس نہیں لے سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور کی ٹریفک کا بہاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہر جگہ کے ساتھ اگر ہم کریں. اب جیسے ہم سی بی ڈی میں ہمارے پاس پوری ایک ٹریفک ہم نے امپیکٹ اسسمنٹ کروائی ہے کمپلیٹ. ہمارے پاس کتنے ٹرپس ہوں گے, کتنی گاڑیاں آئیں گی, ان کی پارکنگ کا کیا سچویشن کریں گے, ہم نے سینٹرلائز پارکنگس کتنی دینی ہے, کہاں سے انٹری ہوگی, کہاں سے واپسی ہوگی, کون سے باہر والے روڈز ہم نے امپروو کرنے, وہ سارے ہمارے پلان میں ہیں, وہ سارے ہم اپنی ریسورسز سے ہی کر کے دیں گے. تو کیا یہ جو سی بی ڈی منصوبہ ہے یہ کتنی دیر میں مکمل ہو جائے گا, کتنے سالوں پہ محیط ہے؟ نہیں دیکھیں انفراسٹرکچر جو اب پہلا لیگ ہم کر رہے ہیں والٹن کا وہ تو ہم 18 مہینوں میں کمپلیٹ کر دیں گے. آپ انشاءاللہ مارچ آنورڈ دیکھیں گے مین بولی وارڈ پہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی جو ہم اس کو لینز کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, کچھ انڈر پاس, کچھ فلائی اوورس کے ساتھ. پھر والٹن سائڈ پہ بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جو روڈ کی ایکسپینشن, والٹن ابھی بہت خراب حالت میں ہے وہ روڈ, اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, وہاں سے انٹری دیں گے, ہمارا وہ سٹارٹ ہو جائے گا. ہم 5 کوئی پلاٹس ابھی تک سیل کر چکے ہیں, 7 کی آکشن ہے مارچ کو انشاءاللہ. اس کے بعد اسی ٹینیور میں اسی 2-3 ماہ میں ہم 3-4 اور بڑے جو چنکس ہیں وہ بھی سیل کرنے جا رہے ہیں.
تو ود ان اے ایئر آپ کو یہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہونی شروع آ جائے گی. پھر اس کے بعد مارکیٹ سے والٹن تک آپ کو مطلب مین بولے واٹ سے لے کر والٹن آپ کا یہ سارا ایک کنیکٹ ہو جائے گا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ہم ایک کمپنی شیورون بڑی ورلڈ کی ریناؤنڈ کمپنیز میں, ان کے لیے ہم آفیسز دیکھ رہے تھے لاہور میں. تو ان کو کوئی بلڈنگ نہیں مل رہی تھی کہ جہاں پہ وہ اپنا آفس بنا سکے, کروا سکے. تو میں نے ان سے پوچھا میں کہ اب کیا اس میں ایشوز آ رہے ہیں آپ کو بلڈنگ میں؟ نے کہا جی آپ کی بلڈنگز کے یہاں پہ نہ تو وہ سٹینڈرڈز پورے ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی سیفٹی کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں, کبھی ایم ای پی کی نہیں ہے, کہیں پہ پارکنگ نہیں ہے, کہیں پہ نیچے کمرشل ہے اوپر آفیسز ہیں. تو ہمیں لاہور میں ایسی کوئی جگہ نہیں مل رہی, اور دے اینڈ اپ کوئی ایک فلور انہوں نے اپنے لیے لیا اور بلڈنگ کا وہی ترک کر دیا. تو اسی وجہ سے کہ ہم کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے, ایسی کوئی جگہ نہیں دے رہے, ایسے مواقع نہیں دے رہے کہ جس پہ انٹرنیشنل بزنسز آئیں اور وہ کام کر سکیں ایزی. تو اب یہ جو سی بی ڈی بنے گا تو انٹرنیشنل بزنس اور جو آپ کی ہے ایکسپرٹیز, آپ ان لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کریں گے؟ ایبسولوٹلی ہم نے کیا ہوا ہے. اس میں ابھی ہمارے پاس جو انشاءاللہ یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز آ رہے ہیں, جو ہمارے پاس یہاں برانڈز آ رہے ہیں, وہ پہلی بار آپ پاکستان میں دیکھیں گے. اس سے پہلے وہ کبھی نہ ان کے بزنس کیا, اور اس سے ایفیکٹ کتنا آ رہا ہے. دیکھیں ایک بلڈنگ دینے سے اور ایک بزنس آنے سے کنسٹرکشن انڈسٹری تو ہو رہی ہے, بٹ اس کے آگے امپلائمنٹ, اس کے ٹیکسز, یہ سارے ملٹیپل بینیفٹس ہیں جو ایک بزنس اپنے ساتھ لاتا ہے. تو اگر اس طرح کے ہمارے پاس 6-8 بزنسز, اور ہم انشاءاللہ بہت اچھے بزنسز کو ٹیگ کر رہے ہیں. ہم نے امیزون کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, ہم نے گوگل کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, مائکروسافٹ کو, سب کو ہم نے کہا ہے کہ بلڈ ٹو سوٹ پہ اگر آپ آتے ہیں تو ہم آپ کو بہت ایزی انسٹالمنٹس پہ یہاں پہ پروجیکٹ اسپیس دیتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی بلڈنگ اور اپنے بزنسز بنائیں. لاہور کی تاریخ کے یہ میگا پروجیکٹس ہیں, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور دوسرا راوی سٹی, 5500 ارب سے زائد کے یہ پروجیکٹ ہیں. یہ کہاں پہ بن رہے ہیں اور ان کا لاہور کو یا پنجاب کو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کافی تفصیلات تو میں نے آپ کو وربلی بتا دی ہیں. میرے خیال میں بیسٹ یہ ہوگا کہ میں آپ کو فزیکلی سائٹ پہ لے کے جاؤں اور وہاں پہ دکھاؤں کہ ہم کس طرح اس کو پلان کریں. چلیں ٹھیک ہے. چالیس سال ہو گئے ہم کو بزنس میں انوالو ہوئے نا. ہم بہت سے دفاتر سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے, مگر جو ہمیں ذہنی سکون اور صحیح سروس ملی ہے وہ روڈا سے ملی ہے. اور اسپیشلی یہ کوئی اپنا خوشامد نہیں ہے, یہ عمران صاحب کے دور میں ملی ہے. ہم راشد عزیز صاحب کو بھی ملتے رہے ہیں. یہ ہماری کاوش کے 3 سال ہیں اس اپنا پرپس کے لیے نا. تو بڑی فرینڈلی ماحول میں انہوں نے ہم سے بریفنگ لی ہے, اپنی مشکلات بتائی ہیں, اپنا کیا کہتے ہیں پلانز بتائے ہیں, اور بڑی کامیابی سے دوستانہ ماحول میں ہم ایک اپنا بات چیت پہ متفق ہو گئے ہیں. یہ ادھر تقریباً بینی روڈ سے لے کے بمبے تک تقریباً مور دین 1000 انڈسٹری ہے. یہ ساری ریگولرائز ہونے جا رہی ہے. اس میں محکمہ, گورنمنٹ اور اپنا انڈسٹریلسٹ دونوں کو فائدہ ہے, ایک سے بڑھ کر ایک فائدہ ہے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے یا روڈا فرسٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے آ کے اس انڈسٹریل ایریا کے مسائل کو صحیح طرح سمجھا اور ان کو ریگولرائز کرنے کے بارے میں سوچا. ارریگولر انڈسٹری جو کہ ارریگولر نہیں ہے ان اے سینس کیونکہ وہ لو ٹو مڈل کلاس انڈسٹریل لیبر کو سارا اکاموڈیٹ کرتے ہیں, یہ ان کو ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں. عمران صاحب, یہ 3000 ارب سے زائد کا یہ پروجیکٹ ہے, اور راوی سٹی اس کے ارد گرد انڈسٹریل زون ہے, یہ سب کچھ اس کے اندر ہے, آپ جنگل لگانے جا رہے ہیں, یہ ہونے کیا جا رہا ہے, فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن جی یہ ایک پورا شہر بنانے جا رہے ہیں ہم, جس میں شہر میں انڈسٹریل زون بھی ہیں, جنگل بھی ہیں, ایجوکیشن سٹی بھی ہے, کمرشل ہبز بھی ہوں گے. اور یہ اس کی ایک پہلی ایگزامپل ہے جہاں پہ ہم آپ کو لے کے آئے ہیں آج. یہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے محمود بوٹی اور لکھو ڈیر کے درمیان. یہاں پہ فیمس ہمارا وہ لینڈ فل سائٹ بھی ہے جو آج تک کبھی ریگولرائز نہیں ہوا. تو ابھی یہاں کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مل کر ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور جس کی بیس پر یہاں پہ انفراسٹرکچر ہم شروع کروا رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ یہ جو راوی دریا ہے ہمارا,
ایک تو ہم آپ کچھ ایسے کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا پانی بھی صاف رہے گا. اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ فرسٹ ٹائم شاید پاکستان میں آپ پلانٹس لگانے جا رہے ہیں جو پانی کو ٹریٹ کر کے دوبارہ سے قابل استعمال بنا دیں گے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح انڈسٹریل ویسٹ جو آ رہا ہے راوی میں وہ دو قسم کا ہے. ایک انڈسٹریل ویسٹ ہے جو کہ ٹاکسک ہوتا ہے اور ایک آپ کا جنرل سیویج ویسٹ ہوتا ہے. ہم نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پلان کیے ہوئے ہیں جو ہم یہاں لگائیں گے. اس کے اوپر اگر یہ انفراسٹرکچر جو ہم بناتے ہیں تو یہاں پہ سیویج لائن سے جو ویسٹ ہوگا وہ پہلے ٹریٹ ہوگا پھر دریا میں جا کے گرے گا. ابھی ہو رہا یہ ہے بیکاز پبلک انفراسٹرکچر ادھر گورنمنٹ نے کبھی دیا نہیں, تو فیکٹریز جو ہیں وہ مجبور ہیں کہ اس ویسٹ کو باہر نالے میں پھینکیں اور وہ نالا جو ہے وہ ایونچولی جا کے دریا میں گر رہا ہے. تو جو ہماری میونسپیلٹی لیول پہ یہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں یہ پاکستان میں پہلی بار لگ رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ASP جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں لگی گئی. اس سے ہمارے ایک کلین اور ڈرنکنگ واٹر سے تھوڑا سا اس کا لیول کم وہ دریا میں جا کے گرے گا, جس سے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل بھی اچھا ہوگا اور ہم کم از کم اپنے یہ ٹاکسک جو دریا ہمارے ایسیڈک ہو گیا ہے راوی, اس کو ہم انشاءاللہ بہتر کرنے میں مدد یہ جو راوی سٹی ہے اس کے متعلق بہت سے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ شاید گورنمنٹ زور زبردستی سے زمینیں لے رہی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں آپ کو یہاں جو آپ نے جو وزٹ کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو دکھائیں گورنمنٹ کبھی بھی 1 لاکھ ایکڑ یا اس طرح لینڈ ایکوائر نہیں کر پائے گی. گورنمنٹ اگر کوئی لینڈ ایکوائر کرتی ہے تو صرف پبلک انفراسٹرکچر کے لیے ہونی چاہیے. یہاں پہ ہمارا اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے ساتھ جس طرح انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کیا ہے, باقی جہاں ہم بیراجز بنائیں گے وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے اور کنسلٹیشن کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈیولپمنٹل ورکس کریں گے. وہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ پبلک انفراسٹرکچر دے, کہاں شہر بنانے ہیں کہاں نہیں بنانے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو ہمارے انڈسٹریسٹ ہیں, جو بزنسز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, جو باقی سینٹرز ہیں, ان کو ساری فیسیلیٹیٹ کرنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پبلک انفراسٹرکچر دے. وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. تو آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں کوئی ایک بات جو آپ پبلک کو کہنا چاہتے ہوں لاہور کے باسیوں کو کہ اس کا ہونے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی, کوئی فائدہ ہوگا, کچھ ایک بات ایسی جو ان کے دل میں اتر جائے؟ دیکھیں شہر بنانا یہ اب وقت کی ضرورت ہے. پاکستان میں نئے شہر بنیں گے اور بننے چاہیے. آپ ایک شہر کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. لاہور کے لیے یہ نیا شہر بنایا جا رہا ہے کہ لاہور پہ سٹریس کم ہو. یہاں پہ ایک نیا اربن سینٹر دے رہا ہے حکومت آپ کو براؤن اور گرین زونز کی شکل میں, جہاں پہ آپ بزنس کر سکیں, آباد ہو سکے, کمرشل انڈسٹری لگ سکے, ایجوکیشن آ سکے. اس کو پلیز پازیٹیو نوٹ پہ لیں. اس کے لیے ہمارے ڈورز اوپن ہیں فار اینی کنسلٹیشن یا اگر کوئی ایسی چیز جو ہم ایڈوائز کر کے بہتر کر سکتے ہیں. ہم جس طرح آج یہاں پہ انڈسٹریز کے ساتھ کھڑے ہو کر اور ایک نیا انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں کنسلٹیشن میں, یہ جو ہماری کمیٹی ادھر بنی ہے یہاں کے چیئرمین بھی انڈسٹریلسٹ ہیں. راوی اس میں روڈا جو ہے وہ صرف ایک اس کمیٹی کا حصہ ہے اس میں. تو اس طرح باقی جگہ میں بھی آپ کریں اور میرے خیال میں آپ یہ نام نہاد جو ہمارے بنے ہوئے ہیں آج کل انوائرمنٹلسٹ اور مسکنسیپشن پھیلانے والے اس میں نہ جائیں, بیکاز پبلک انفراسٹرکچر حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ انشاءاللہ اسی پہ ہم کام کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.